ابراہیم علیہ السلام اور دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے رب ان میں مقرر کر دے، مابعوث کر دے ان میں رسول، انہی میں سے جس کی ڈیوٹی ہے یتلو علیہم آیاتکا، وہ تلاوت کرے گا لوگوں کے اوپر تیری آیات۔ وہاں پاک صحیفے تلاوت کر رہا ہے، یہاں اس صحیفے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آیات، یہ آیتیں تلاوت کرے گا، یہ رسول کا وہ ہے جاب، آیت تلاوت کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ اس کتاب کا علم دے گا، کتاب کا علم دے گا، والحکمت، اور علم دے گا حکمت کا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تزکیہ کر دے گا، جواز کرے گا، جسٹیفیکیشن دے گا کہ یہ کیوں صحیح ہے، یہ جو باتیں آیت میں بات لکھی ہے جسٹیفیکیشن کرے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو عزیز، طاقتور، حکمت والا ہے۔ اب ایک بات دیکھیں کہ آیت تلاوت کرنا، کتاب کا علم دینا، کتاب کا علم دینا، نالج، اور اس کے اندر ہے وژڈم، حکمت۔ تو ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کتاب تو صاحب یہ ہو گئی ہے، کتاب یہ ہو گئی، ٹھیک ہے، حکمت کیا چیز ہے؟ معاشرے میں کیا سمجھتے ہیں؟ کون بتا سکتا ہے؟ جی، یہ آیت تلاوت کر کے لوگ کہتے ہیں کہ جگہ کتاب تو گئی ہے، اور جو بخاری صاحب کی جو مختلف حدیثیں ہیں ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ حکمت وہ ہے، ان کا علم دے گا وہ، یہ بھول جاتے ہیں یہ دعا کس کی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام بخاری صاحب کی حدیث کی بات کر رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام تلاوت کر رہے ہیں یہ آیت، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے گا تیرے اوپر آیات، ویعلمہ الکتاب، اور علم دے گا کتاب کا، والحکمت، اور حکمت کا علم دے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے کتاب کا علم دینا، حکمت کا علم دینا، اور لوگوں کو جسٹیفائی کرنا از دا دعا آف ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کو کتاب معلوم تھی، کون سی کتاب معلوم تھی؟ یہ کتاب، ذالک الکتاب، وہ کتاب لا ریب فیہ، نہیں اس میں شک، ھدی للمتقین، ہدایت تقوی والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے تو کتاب ہے یہ، اور ان کے لیے نہیں ہے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے کتاب، وہ کہہ رہے ہیں مابعوث کر دے ان میں رسول جو تیری آیات تلاوت کرے گا اور علم دے گا اس کتاب کا۔ وہ نہیں جانتے اس کتاب کو ابراہیم علیہ السلام، وہ باقاعدہ آیت میں لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا علم دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام پروفیسائز کر رہا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام پیشنگوئی کر رہا ہے، دعا مانگ رہے ہیں، اور ان کو معلوم نہیں کتاب کیسی۔ اور ہمارے ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنا رکھا ہے۔ مقام ابراہیم مصلی مسجد حرام میں ہے، مقام ابراہیم مصلی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، پکڑ لو، اخذ کر لو مقام ابراہیم سے مصلی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آ گئے، ابراہیم علیہ السلام کو تمام انسانیت کا امام بنا دیا، پھر امام صاحب ابراہیم علیہ السلام آ گئے۔ ملت ابیکم ابراہیم تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، اور یہاں وہ دعا مانگ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہ الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے رب ان میں مبعوث کر دے، اپوائنٹ کر دے، مقرر کر دے رسول انہی میں سے جو تلاوت کرے گا میری آیات، تیری آیت تلاوت کرے گا، اور لوگوں کو علم دے گا کتاب کا، اور وہ 100% جانتے تھے کتاب، اس کتاب کو، اور حکمت کا علم دے گا، وہ وژڈم جو اس کتاب میں ایک حکمت پہ بھی لیکچر ہے، اس میں قرآن مجید بتا رہا ہے کہ وہ حکمت کیا ہے۔ حکمت اس پورے کتاب میں واضح ہے، حکمت، وہ جب حکمت کا وقت آئے گا جب ہم وہ ڈسکس کریں گے، وہ حکمت بھی ہے، وہ علم اس حکمت کا بھی دے گا، اور تزکیہ کر دے گا لوگوں کا، اور بے شک تو طاقتور حکمت والا۔ اب اس پورے لیکچر کا اینڈ ریزلٹ میں ایک آیت ہے جس کا ریزلٹنٹ ہمیں کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے۔ الحدید 57 صورت ہے اور اس کی 16 آیت 16، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون۔ کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے اور جو حق سے نازل ہوا ہے اس کے لیے انکساری دکھائیں، اور ان کے لوگوں کی طرف
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو پہلے سے کتاب دی گئی بس ان پر طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت فاسق ہے. اب اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ کتاب لوگوں کے پاس ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کتاب ہے, یہ کتاب رکھی ہوئی دیکھیے کتاب. کہہ رہا ہے کیا ایمان والے جو ہیں, ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے اب. الم یعنی للذین آمنوا, الم یعنی للذین آمنوا, کیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وقت نہیں آ گیا ان تخشع قلوبہم, یہ کہ ان کے دل نرم ہو جائیں, انکساری برتیں, اللہ کی خشوع برتیں, اللہ کے ذکر کے لیے. وما نزل من الحق, اور جو نازل ہوا حق سے, اور ان کی طرح نہ ہو جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب, اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جن کو دی گئی تھی کتاب پہلے سے. یہی کتاب پہلے سے لوگوں کو دی گئی ہے, ان پہ طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیے ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہم سے پہلے لوگ تھے ان لوگوں کی بات ہو رہی, ان کو کوئی کتاب دی گئی تھی. کتاب یہی ان کو دی گئی ہے اور ان پہ طویل عرصہ گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے. تو آپ سوچیں ہمیں بھی تو دی گئی ہے اور ہم پہ طویل عرصہ گزر رہا ہے, تو ہم کیا اس کو سمجھ رہے ہیں کہ اپنی گورن کر رہے ہیں زندگی. تو ہم میں اور ایمان والوں میں فرق کر دیا اللہ نے. ایمان والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کیا ایمان تو لا رہے ہیں آپ, مان رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے اور یہی کتاب ہے, اسی سے ہماری زندگی ہے اور آخرت میں ہمیں اسی سے امتحان لیا جائے گا. ہم نام کے مسلم کی بات کر رہا ہوں, ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ہمارا اسی سے ججمنٹ ہے آن دا ڈے آف ججمنٹ. ہم یہیں سے جواب دیں گے. کیا اللہ کہہ رہا ہے ان ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے جو ایمان لا رہے ہیں ان آیات کے اوپر, ان پہ وقت نہیں آ گیا کہ اللہ کی یاد کے لیے ان کے دل انکساری دکھائیں اور حق جو اللہ نے نازل کیا ہے, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کے پاس کتاب تھی اور ایک طویل عرصہ گزر گیا ان کے دل سخت ہو گئے. ہماری زندگیوں میں جو ایک زندگی ہم گزار گئے, تو ایک پورشن آف لائف ہماری گزر گئی ہے. تو آپ سوچئے اب زندگی ہماری کتنی باقی ہے اور کتنا ہم نے اب تک اس کتاب سے گورن کر رکھا ہے اپنے آپ کو, کتنا گورن کر رکھا ہے اپنی زندگیوں کو. خالی تلاوت کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, وضاحت بیان کی بات نہیں کر رہا ہوں, گورن کہ اپنی زندگی ہم نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے اپنی ان آیات کے ساتھ اپنی سوچوں کو. وہ ہے اصل میں جو آپ کو قیامت کے روز جو یہ کتاب اور وہ آپ کی کتاب جو یکساں ہو, سملر ہو اور عمل کے ساتھ ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ میں نے اس آیت کو یہاں پر یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ ہم پہ ایک وقت آ رہا ہے, طویل عرصہ گزر چلا جا رہا ہے اور ہمارے دل سخت نہ ہو جائیں. تو اس آیت کے ساتھ میں یہاں لیکچر ختم کرتا ہوں. جزاک اللہ. سوال جواب کا سلسلہ شروع کریں گے. جیسے میں نے شروع میں بیان کیا تھا کہ آپ کے جو سوالات آئے ہیں دوران لیکچر وہ کاغذ میں لکھ لیں. اس کا طریقہ کار بہت آسان سا ہے کہ میں ابھی دعوت دوں گا بردر محمد شیخ کو کہ وہ ادھر آئیں, کھڑے ہوں, اور جن کو سوال ہے وہ اپنا ہاتھ ریز کریں. ہمارے کوآرڈینیٹر آپ کو مائک لا کے دیں گے, آپ وہیں پہ اپنی سیٹ پہ کھڑے ہو کے سوال کریں اور مائک پھر واپس کر دیں. ایک وقت میں ایک سوال ہوگا تاکہ باقی سبوں کو موقع ملے, ٹائم کافی گزر چکا ہے. اور سوال جو ہے وہ اس موضوع پہ ہوگا کہ قرآن الکتاب کے بارے میں کیا کہتا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی سوال ہو تو وہ آپ بعد میں ہمارے سینٹر پہ آ سکتے ہیں, اس میں سوال کریں, لیکن اس وقت جو ہے وہ ٹو دا ٹاپک رہیے گا پلیز. تو اب میں برادر محمد شیخ کو دعوت دیتا ہوں. آئیے برادر. السلام علیکم شیخ صاحب. میرا سوال متشابہ آیات کے حوالے سے. متشابہ آیات جو ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کو بیان کرتی ہیں, اس کو ہم اپنی زندگی سے کس طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, ایک تو انہوں نے تو ڈائریکٹلی پوچھا کہ متشابہت آیتیں سے آپ اپنی زندگی کو کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. میں نے اپنے لیکچر میں یہ بیان کیا تھا کہ اگر آدمی متشابہت آیت ہے اور اس سے آپ اپنی زندگی کا کوئی ایک واقعہ آپ کے ذہن میں, آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہے آپ کی زندگی میں, اس واقعے کو اور جو آیت میں لکھا ہے اس کو آپ ریلیٹ کیسے کر سکتے ہیں, یہ پرنسپل ہی صحیح نہیں ہے. میں نے اپنے لیکچر میں بیان کیا اس کو آپ ریلیٹ نہیں کر سکتے ہیں. ہاں تو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. تو اچھا دیکھیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے, لفظ میں آپ کو اس کی آپ اگر آپ کھول لیں, قصص ایک ہے سورہ یوسف 12, اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو, ایک سیکنڈ. یہ
3 آیت ہے. سورہ قصص صورت ہے, یوسف صورت ہے, سورہ یوسف, اس کی 3 آیت. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین. نحن, ہم, نقص, ہم ریلیٹ کرتے ہیں یا تعلق پیدا کرتے ہیں تیرے اوپر, احسن القصص, بہترین قصے, بما اوحینا الیک, ساتھ جو ہم نے وحی کی تیری طرف, ھذا القرآن, یہ قرآن, وان کنت من قبلہ لمن الغافلین, اور بے شک تو اس سے پہلے ضرور غافل تھا. اچھا اب دیکھیے یہاں قرآن میں ایک ورڈ آتا ہے قصص, جو میں نے آیت بھی پڑھی, جس کے معنی ہوتے ہیں ریلیٹ کرنا. ریلیٹ کرنا. آپ نے سوال کیا ہم واقعے سے کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم ریلیٹ کرتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اوپر ریلیٹ کرتا ہے آیات. سمجھ, ابھی متشابہ موقع میں بات نہیں, آیت ریلیٹ کر دیتا ہے آدمی کے اوپر, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے اوپر بھی کر سکتا ہے. لیکن جب اللہ آیت ریلیٹ کرتا ہے تو وہ آپ نے جوڑا نہیں ہوتا ہے, متشابہ نہیں, ملایا نہیں ہوتا ہے, وہ آپ کے اوپر آیت ریلیٹ ہو جاتی ہے. یعنی آپ اپنی ایک سچویشن میں تھے, ایک طرح سے ایک دماغ میں سچویشن چل رہی تھی, اور آپ پڑھتے پڑھتے ایک دم آیت پڑھی آپ نے, اور ایک دم آپ کو سمجھا یہ آیت تو میری زندگی سے وابستہ ہے اس کی بات, یہ تو ہو گئی اللہ نے ریلیٹ کر دی. اور ایک آپ نے کیا کیا, یوں میں نے آپ سے بتایا کہ یوں کر کے پیج کھول لیا اور یوں پڑھ لیا, جو اوپر کا کوئی واقعہ بیان کر رہا تھا آدم علیہ السلام کا تھا, آپ نے کہا کہ میری زندگی سے بھی یہیں سے, یہ تو ہو گیا متشابہ کر لیا, ملتا جلتا کر لیا. لیکن اللہ کس طرح ریلیٹ کرتا ہے کہ آپ, ایک سوال آپ کے ذہن میں چل رہا تھا, ایک پرابلم چل رہی تھی, اور آپ مختلف اوقات میں پڑھتے رہے اور ایک دم ایک واضح ہو گئی آیت. وہ جو ایک آپ کی سچویشن اور آیت کا ایک ریلیشن شپ ہے, اللہ جب آیت آپ کو ریلیٹ کرے گا, کوئی بھی آیت, جیسے یہاں اللہ کہہ رہا ہے ہم ریلیٹ کرتے ہیں آیات تیرے اوپر, قصص, اس سے, وہ اللہ کی جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسی ہے کہ وہ, مثال کے طور میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ نوح علیہ السلام جو تھے, ان کا بیٹا جو تھا ان کے ساتھ نہیں تھا. ایک واقعہ کیا ہے, وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا کوئی محکم بات تو نہیں ہے, ایک ریلیشن شپ ہے نوح علیہ السلام کا, ان کی ایک بیوی ہے اور ان کا ایک بیٹا, ان کے ساتھ نہیں تھے, بیوی ہدایت پر نہیں تھی اور بیٹا نہیں تھا. ایک واقعہ ہے نا. اب فرض کریے اللہ آپ کو ہدایت دے رہا ہے اور آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں, اور آپ کی بیوی بالکل ایسٹ جا رہی ہے اور آپ ویسٹ جا رہے ہیں, تو اب آپ کو ہرٹنیس بھی ہو رہی ہے, اور آپ کا بیٹا فرض کو اگر نہیں ہے اور آپ کو ہرٹنیس ہو رہی ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ سے چاہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھی ہدایت پر آ جائے اور جناب بیوی بھی ہدایت پر, اور بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں اور کوشش میں لگے رہے. لیکن آپ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں سمجھا, وہاں پر کیوں اللہ نے بیان کیا ہوا ہے, اور جس دن وہ آیت کی سینس سمجھ میں آئی تو پھر آپ اتنے بودر نہیں ہوں گے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ بھائی یہ فلانا صاحب ہیں, ان کی بیوی کو تو دیکھیں کیسے ہیں, ان کے بیٹے کو تو دیکھیں, یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا بیٹے سے بیوی سے کوئی تعلق ہے. بھائی ہر انڈیویجول, ہر نفس کو اپنا جواب دینا ہے قیامت کے روز, ہر نفس کو اپنا اپنا جواب دینا ہے نا قیامت کے روز. تو اب جب وہ آیت ریلیٹ ہو گئی تو اب آپ میں کانفیڈنس آیا کہ مجھے اپنی زندگی اپنی صحیح رکھنی ہے. آئی ڈونٹ ہیو ٹو بادر اباؤٹ مائی وائف اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹو بادر اباؤٹ مائی سن. ایک بات ہے, جبکہ اٹس ناٹ ایزی میٹر کہنا, یہ ریلیشن شپ آ گئی. یہ میں نے اپنے سے جب ملا نہیں لیا, میں نے اپنی زندگی. اچھا اسی طرح کوئی بیوی ہے, وہ کہے بھائی میں تو زندگی میں اتنا کر رہی ہوں, میرے شوہر تو بالکل دنیا, تو وہ قرآن میں فرعون کی بیوی کی مثال ہے. اللہ نے مثالیں بیان کی, یہ ایگزامپل دی ہے کہ بیوی فرعون کی جو تھی, فرعون کی بیوی نیکوکار نہیں تھی, فرعون نیکوکار نہیں, بیوی نیکوکار تھی, اسے جنت میں ایک جگہ مل رہی ہے, تو پھر ریلیٹ ہو گئی ایک بات. اب آپ کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بیوی یہ کہے کہ میں کیا کروں, میری زندگی میں شوہر ایسے ہے کہ میں تو کچھ اللہ کی ہدایت پہ چل ہی نہیں سکتی ہوں صاحب, تو وہاں ایک قرآن میں ایک مثال دے دی اللہ تعالیٰ. تو یہ تو ریلیشن شپس ہیں, اس طرح ریلیٹ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ایک آیت کو بیان کر کے, تو آپ کی اپنی زندگی میں کوئی سچویشن بن رہی تو وہ ریلیٹ ہو جائے گی آٹومیٹک. لیکن آپ زبردستی سے ملتا جلتا نہ بنائیں, یہ میں بتا رہا ہوں. لیکن ہم کس طرح ڈسٹنگوش کریں گے کہ یہ, میں نے ابھی آپ کو مثال دی نا, 2 مثالیں دے دی نا. یہ مثال دی کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی, لوط علیہ السلام کی بیوی نیکوکار نہیں تھی, فرعون کی بھی نیکوکار تھی, ہے نا. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. اب ایک واقعہ مینشن ہے, یہ اللہ نے بیان کیا, اور آپ کی زندگی تعلق. اچھا ابراہیم علیہ السلام کے والد مشرک تھے, وہ ان کو دعوت دے رہے ہیں. اب آپ ایسے گھرانے میں ایک آدمی پیدا ہو جائے, اس کے باپ فرض کے نان مسلم ہو, اور وہ ہدایت پہ آ جاؤ, پھر قرآن سے گائیڈنس لینے لگے, اور پھر اپنے والد کو باپ کہہ کے تم نے خبردار مجھے اس طرح کی باتیں کی مذہب کے بارے میں, تو آپ کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہا ہے, تو آپ کو پھر وہ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات, یہ نہیں آپ کی زندگی ریلیٹ ہے, وہ ابراہیم علیہ السلام آپ کو تقویت ملے گی وہاں سے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تو اپنے والد سے کہے تھے, وہ کہتے ہیں میں آگ میں ڈال دوں گا,
ابراہیم علیہ السلام کو اور سنسار کر دوں گا اگر تم میرے الہ ہو. تو یہ آپ وہ کہتے ہیں میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا ابراہیم علیہ السلام. اب باپ بیٹے کا ایک جذبہ ہے وہاں دوسری. تو یہ واقعات مینشن ہے اور آپ کی سچویشن بن سکتی ہے, لیکن آپ کی بات ہے, وہ اللہ کی بات, وہ اللہ کی بات رہے گی. یہ نہیں کہ وہاں آپ ابراہیم علیہ السلام ہو جائیں گے, استغفر اللہ. وہ سچویشن وہی رہے گی, وہ ابراہیم علیہ السلام کی, وہ آپ کو دل کو تقویت دینے کے اللہ نے اس طرح واقعات مینشن کیے ہیں, وہ آپ کی سچویشن میں ریلیٹ ہو سکتے ہیں لائف میں, لیکن آپ خود زبردستی ملائے مت. یہ میں کہنا چاہ رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ ہاں اس کو تولنا صحیح. تو اب جیسے یہ سچویشن میں 3 مثالیں دے دی یہی قرآن کی. اب آپ اس سے اپنی لائف سے دیکھ لیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں, بیگم کہاں کھڑی ہے, بچے کہاں کھڑے ہیں, ایک مثال ہے. السلام علیکم شیخ صاحب, میرا نام منیر الدین ہے. جیسا کہ آپ نے لیکچر میں بیان کیا کہ کتاب جو ہے تمام انبیاء کو دی گئی, ابراہیم علیہ السلام, نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو یہ جو آیتوں کی ترتیب ہے, مطلب 6237 آیات ہیں اور 114 صورتیں ہیں, تو یہ اسی ترتیب سے ہیں کیونکہ ہم تو بچپن سے مطلب معاشرے میں یہ سنتے آئے ہیں کہ پہلے سورہ علق جو 96 صورت ہے وہ نازل ہوئی, پھر اس کے ترتیب کے حساب سے دوسری ہوئی, پھر بعد میں ترتیب دیا گیا. تو اس کے متعلق کیا یہ صحیح ہے یا؟ اچھا دیکھیے, یہ اصل میں ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کے بارے میں مختلف وہ بھی ہیں. آپ کو میں 1-2 آیتیں بتاؤں گا. 2 آیتیں ہیں, ایک تو بقرہ 2 کی 23 آیت ہے اور ایک 11ویں سورت کی 13 آیت. ان کا سوال یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے, یہ ہم جس کتاب کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جو 18 نبی اور سب, تو سورہ فاتحہ جو ہے پہلی سورت ہے. جو کتاب کھولتے ہیں ہم, آپ دیکھتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں, اس پہ لکھا ہے فاتحہ 1, اور ایسے پڑھتے ہوئے جائیں جب آپ سورہ علق پہ پہنچتے ہیں وہ 96 سورت ہے. 96 اس کا نمبر ہی 96 ہے. تو 96 سورت جو ہے اس کو کہہ رہے ہیں سورہ علق ہے اس کا نام. تو معاشرے میں سمجھا جاتا ہے اور یہ بہت مشہور بات ہے کہ 96 سورت جو ہے وہ پہلی سورت ہے. پہلی 5 آیتیں نازل کی گئی تھی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تھے, اس طرح کی بات ہے. وہ 96 سورت جو ہے پہلی سورت ہے. ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ سے تراویحوں میں اور تمام جہان میں جتنے قرآن مجید اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں وہ سورہ فاتحہ کو پہلا کہتے ہیں, سورہ بقرہ کو دوسرا کہتے ہیں, اور ڈاؤن دا لائن 96 سورت جو ہے وہ سورہ علق ہے. یہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی دیکھ رہے ہیں آپ پوری زندگی ایسے, لیکن بتایا ہی جاتا ہے کہ نہیں صاحب وہ 96 جو ہے وہ پہلی ہے. تو وہ تو دیکھتے ہیں. اب قرآن سے انٹرنل ایویڈنس یہ, پھر کہتے ہیں بعد میں اس کو جمع کرا گیا. تو ہم قرآن مجید میں انٹرنل ایویڈنس دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا قرآن میں کوئی ایسی دلیل ہے جس سے یہ ہمیں معلوم چل جائے کہ یہی سیکوینس ہے. تو میں یہاں پر چاہوں گا کہ جو حضرات فرسٹ ٹائم آئے اس گیدرنگ میں, میرا ڈائریکٹ ان سے سوال ہے, اس آیت سے پڑھ کے جو میں دکھانا چاہوں گا کہ آپ کا ذہن چل رہا ہے نہیں چل رہا ہے. دیکھیں ذرا, اب بقرہ 2 کی 23 میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے معنی اگر تم کو شک ہے جو ہم اپنے بندے پہ نازل کر رہے ہیں, تم ایک صورت کے ساتھ آؤ اور بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہو. دیکھیے ذرا میری طرف دیکھیں پلیز, جو لوگ فرسٹ ٹائم آئے وہ ذرا غور کریں کہ دوسری صورت میں نمبر دیکھیں, دوسری صورت ہے. دوسری صورت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو تم ایک صورت کے ساتھ آؤ. دوسری صورت بقرہ ہے, اس میں اللہ کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. اب ہم پہنچے 11ویں صورت. 11ویں صورت میں اللہ کہہ رہا ہے ام یقولون افتراہ قل فاتوا بعشر سور مثلی مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا خود؟ کہتے ہیں کہہ دو ان سے کہ آئیں یہ 10 صورتوں کے ساتھ, اس کی گھڑی ہوئی صورتوں کے ساتھ, مثل اس کی مثل, اگر یہ گھڑی ہوئی ہیں. تو اب آپ یہاں پوائنٹ یہ سمجھیں کہ یہاں پر, اور وہ ان سے میں سوال کر رہا ہوں جو ذرا فرسٹ ٹائم آ رہا ہے, دوسری صورت میں اللہ کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ, 11ویں صورت میں کہہ رہا ہے کہ تم 10 کے ساتھ آؤ. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو آپ فرسٹ ٹائم آئے, آپ
آپ بھی فرسٹ ٹائم آئے, آپ سب. اچھا, جن لوگوں کے سمجھ میں نہیں آیا ہاتھ اٹھائیں, میں ریپیٹ کرتا ہوں. سوال سمجھ میں آ رہا ہے کہ دوسری صورت میں کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ, 11ویں صورت اس میں کہہ رہا ہے 10 صورتوں کے ساتھ آؤ, گھڑی ہوئی ہے یہ. اس سے کیا سمجھ میں, ایک جگہ ایک کہہ رہا ہے, ایک جگہ 10 کہہ رہا ہے. کب کہہ رہا ہے؟ 11ویں میں 10 کہتا ہے اور دوسری میں 1 کہتا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے, کیا سیکوینس ہے اس کی, کہ دوسری میں پہنچا تو ایک پہلے آ چکی ہے تو کہہ رہا ہے ایک صورت کے ساتھ آؤ. جب 11ویں میں گیا تو 10 آ چکی ہیں تو کہہ رہا ہے 10 کے ساتھ آؤ. تو کتاب یہ 11ویں صورت میں جائے کہا, تو یہی سیکوینس ہو گئی اس کی. تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا سورہ 96 پہلی صورت تھی؟ تو 96 ہے, 11ویں ہے, 10ویں میں 11ویں میں 10 کہہ رہا ہے وہ. تو سیکوینس اس کا مطلب ہے کہ دوسری میں اللہ نے کہا ایک کے ساتھ آؤ کیونکہ ایک پہلے آ چکی ہے. تو سورہ فاتحہ ہے وہ. جب 11 سورہ رات میں پہنچے, ہود میں 11ویں صورت میں کہا کہ 10 کے ساتھ آؤ. اس کے معنی کیا ہوئے کہ یہی سیکوینس ہے اس کی. لیکن اب میں ان کا جواب ایک اور چیز بتانا چاہوں گا. آپ سورہ 17 کھولیں گے, 17 صورت اس کی ایک آیت ہے 106. اس کی آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. اور قرآن ہم نے فرق کر دیا تاکہ تو پڑھے اس کو لوگوں کے اوپر علی مکسن وقفے وقفے سے. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, اور ہم نے اس کو ٹھہر ٹھہر کے اتارا. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو فرق کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا, ڈسٹنگوش کر دیا تاکہ تو قرات پڑھ اس کا لوگوں کے اوپر وقفے وقفے سے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے کہ اب میں ایگزامپل آپ کو اس لیے دے رہا ہوں اس وقت سمجھانے کے لیے کہ ہمارے پاس معاشرے میں لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس جو قرآن آیا وہ اکارڈنگ ٹو سچویشن آتا تھا. سچویشن جسے معاشرے میں کہتے ہیں شان نزول. ایک سچویشن ہوتی تھی, اس سچویشن کے مطابق آیتیں نازل ہو جاتی تھی, اور وہ آیتیں جو ہیں پھر وہ بعد میں قرآن میں اس طرح رکھ دی گئی جیسے اب ہے قرآن, مگر وہ سچویشن کے اندر الگ الگ ہے. تو یہ آیت میں لکھا ہوا بھی ایسے ہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ڈسٹنگوش کر دیا, ڈیوائڈ کر دیا تاکہ لوگوں کو تو پڑھ کے سنا وقفے وقفے سے. اب وہ ایسی بات ہے کہ جیسے اگر ہم آج جمع ہوئے تھے اور آپ کسی بھی اسکالر سے پوچھ لیں کہ کوئی بھی مسئلہ اگر وہ ہمیں بتانا چاہے گا تو اس کو تمام آیتیں ایک موضوع پہ جمع کرنی پڑیں گی. جیسے ہم نے آج پڑھی کتاب کی, قرآن مجید میں 230 دفعہ آیتیں ہیں. کتاب لفظ کتاب قرآن مجید میں 230 ٹائمز آیا, اور قرآن بذات خود قرآن ورڈ 66 ٹائمز ہے اور کتب 6 ٹائمز ہے. کتابیں بکس 66 ٹائمز اور 6 ٹائمز کتابیں 230 ٹائمز, قرآن 66 ٹائمز. اب اگر ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے تو تمام آیتیں ہم دیکھیں گے نکال کے. تو میں نے تو سارا ورک کیا, تو میں نے 6, 10, 12 آیتیں پڑھیں, اسٹیبلش ایک پوائنٹ کر دیا. اب آپ کا کام ہے کہ 230 پڑھیں اور اس میں دیکھیں اختلاف آتا ہی نہیں آتا ہے, کیا یہ بات صحیح ہے غلط ہے. تو مگر ہم نے اس سچویشن کے مطابق ڈسکس کر کے ہمارے ذہنوں میں یہ بات, حالانکہ صورت ہم انعام میں بھی گئے, سورہ بقرہ میں بھی گئے, سورہ زمر میں بھی گئے, آگے پیچھے جا رہے ہیں, لیکن وقفے پہ ڈسٹنگوش, لیکن سینس ایک چیز کی ہم انڈرسٹینڈنگ ایک چیز کر رہے ہیں. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں آف کورس اکارڈنگ ٹو سچویشن یہ بن سکتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے خلق کیا, کہ جیسے پڑھنے کو پہلا کام تو پڑھنا ہے پڑھنے کا. لیکن قرآن میں کہاں ہے وہ 96 چیپٹر, وہ ہے گا 96 ہی. جب میں ریفر کروں گا پڑھنے کو تو میں 96 چیپٹر کو کوٹ کروں گا. سورہ علق پڑھنے کو, اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھ اپنے رب کے نام سے تجھے خلق کیا. خلق الانسان من علق, انسان کو علق سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم, 2 دفعہ اقرا, پڑھ اپنے رب اکرم ہے, کرم کر دے گا. تو یہ جو بات اللہ نے پڑھنے کا ایمفیسائز کیا, جب ہم کسی کو یہ بتانا چاہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھیں, اپنی بات نہ کہ اللہ کی آیت کوٹ کریں. اللہ آپ سے کہہ رہا ہے پڑھنے کو, تو آپ اس کی بات صلاۃ جیسے قائم کرنے کو کہہ رہے ہیں. یہ کمانڈ ہے, آرڈر ہے, امر. اقرا از این آرڈر آف اللہ دیٹ یو ریڈ in the name of your Lord who created you, and you are not doing it. Reading means with understanding. تو یہ پڑھنے کا جب emphasize اللہ کا آپ بتائیں گے تو یہ آیت بتائیں گے آپ, تو وہ 96 چیپٹر کہیں گے, سورہ 96 چیپٹر فرسٹ آیت پڑھ, اس طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے ساتھ بھی, اگر میں اپنی زندگی میں اپنی بات کروں تو میں نے قرآن مجید شروع سے آخر تک پڑھا, سچویشنلی پڑھا, لیکن مجھے سمجھ واضحات کچھ اور آئے تھے, کوئی آیت سمجھ میں آ رہی, کوئی اور ٹاپک سمجھ میں آیا, کبھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, لیکن شروع سے لے کے آخر تک
نہ قرآن میں اس طرح ہے کہ ہر چیز ایک سکیٹرڈ فارم میں ہے. آپ کو ایک ٹاپک کے لیے وہ ریلیونٹ آیتیں جمع کرنی پڑتی ہیں اس کو سمجھنے کے لیے. ایک جگہ ایک ٹاپک میں نہیں, ایک صورت میں ساری آیتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ پھیلی ہوئی ہیں, تو آگے پیچھے جانا پڑتا ہے. اسی کو وقفے وقفے سے پڑھنا, یہ بدل بدل کے آیت کا تلاوت کرنا. تو یہ تھا اس کا جواب. شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیکچر سے یہ وضاحت تو ہو گئی کہ کتاب ایک ہے, لیکن ایک آیت, 2 آیتیں ہیں سورہ قصص کی جو 28ویں سورہ ہے, اس میں 48 اور 49 آیت ہے. اس آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے, احساس ہوتا ہے کہ 2 کتابیں ہیں. تو یہ کتب تو آپ نے بتایا ساری آیتیں ہیں, لیکن یہاں یہ بات ان 2 آیتوں میں 48 اور 49 میں سورہ قصص کی یہ پتہ چل رہا ہے کہ 2 کتابیں اللہ نازل کر رہا ہے جو ایک دوسرے کو بیک کر رہی ہیں. اس آیت کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں جو 2 کتابیں ہو گئی, اس کی وضاحت ذرا فرما دیں. شکریہ. اچھا, قرآن مجید میں ایک آیت جس کو ریفر کر رہے ہیں سورہ قصص ہے, 28 صورت ہے, اور اس کی 48 اور 49 آیت میں کیا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں عربی میں. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا السِّحْرَانَ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُونَ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اس کے معنی ہے پر جب ان کے پاس ہمارے پاس سے حق آیا تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دیا گیا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو, اور کیا انہوں نے انکار نہیں کیا اس کے ساتھ جو دیا گیا تھا موسیٰ کو پہلے سے. انہوں نے کہا یہ تو 2 جادو ہیں جو ایک دوسرے کی پشت پناہی کرتے ہیں, اور انہوں نے کہا بے شک ہم ہر ایک کے انکاری ہیں. کہہ دے کہ اللہ کے پاس سے کتاب کے ساتھ آؤ, وہ زیادہ ہدایت والی ہو ان دونوں سے, میں اس کی اتباع کروں گا اگر تم سچے ہو. اچھا, اب یہاں پر 2 کتابوں کا ذکر ہے اور 2 جادو بتائے جب ان کے پاس حق آیا. تو اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے. اب دیکھیے, پہلے میں نے ابھی اپنے لیکچر میں ایک آیت پڑھی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے, واضح جادو ہے. اس میں بھی وہ کہہ رہے ہیں جادو ہے, 2 جادو کر دیے انہوں نے. اب تو 2 جادو کیا ہیں وہ ذرا سمجھ رہے ہیں کہ جب ان کے پاس حق آیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں دیا گیا مثل جو موسیٰ کو علیہ السلام کو دیا گیا تھا. فلما جاءهم الحق, جب ان کے پاس سچائی آئی, حق آیا, من عندنا ہمارے پاس سے, قالو انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں, اوتیا مثلا دیا گیا مثل, اوتیا مثلا جو دیا گیا تھا موسیٰ کو, جو موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا اس کی مثل کیوں نہیں دیا گیا. یہ ان کا آبجیکشن ہے. تو اب میرا کہنا یہ ہے کہ, اور پھر آگے کہ وہ پھر 2 جادو کہیں گے. تو اب آپ دیکھیے, اگر آج سوچیں اب آپ ہمارے معاشرے میں, یہ میرے ہاتھ میں بائبل ہے, ہمارے معاشرے میں سمجھا جا رہا ہے, لوگوں کا آبجیکشن یہ ہے کہ جو موسیٰ السلام کو دیا گیا تھا وہ کیوں نہیں دیا گیا. دیکھیے یہاں لکھا ہے قالو لولا اوتیا مثلا ما اوتیا موسیٰ, قالو لولا کیوں نہیں دیا گیا جو دیا گیا تھا مثل جو دیا گیا تھا موسیٰ کو, وہ کیوں نہیں دیا گیا. تو موسیٰ السلام کو کیا دیا گیا, معاشرہ کیا سمجھتا ہے, یہ ہاتھ میں میرے پڑھ, یہ وہ کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیا گیا, کیوں نہیں دیا گیا, یہ ان کے ذہنوں میں معاشرے میں یہ. تو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ آگے, اولم یکفروا, کیا وہ اس کا انکار نہیں کرے, بما اوتیا موسیٰ من قبل, جو موسیٰ السلام کو دیا گیا پہلے سے اس کا انکار کرتے آ رہے ہیں. موسیٰ السلام کو کیا دیا گیا, آج ہم نے کیا پڑھا, یہ اس کا وہ کہہ رہا ہے کیا اس کا انکار نہیں کرتے آ رہے پہلے سے جو موسیٰ السلام کو دیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جو مثل, وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا تھا. ان کے ذہنوں میں یہ کہ موسیٰ کو یہ دیا گیا, تو کہہ رہے ہیں یہ کیوں نہیں دیا گیا. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ کیا اس کا انکار کر رہے ہیں جو موسیٰ کو پہلے سے یہ دیا تھا, اس کا انکار نہیں کرتے آ رہے. تو موسیٰ السلام کو یہ دیا گیا, ابھی آپ نے پڑھا آج, اور یہی ریپیٹ ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ بھی پتہ ہے آپ کو, اور یہی تمام انبیاءوں کو ملا, یہ بھی پتہ ہے آپ کو. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایک کتاب ہو گئی, اور جو آج آپ نے کتاب سنی اسی کتاب میں سے میں نے تلاوت کی نا, تو یہ 2 ہو گئی نہیں ہو گئی. یا آپ کو کہا یہ تو یہاں لکھا ہوا تھا پہلے سے, لیکن آپ کو کیسے سمجھ میں آیا, جب میں نے تلاوت کی اور میں نے پڑھا تب آپ کو سمجھ میں آیا نا.
تو ایک کتاب